دیتے ہیں. ارے صاحب یہ سب جو ہے اتنی بڑی مجلس کرنے سے کیا فائدہ ہے, 50,000 کا تبرک بانٹنے سے کیا فائدہ ہے, ابھی 20 روپے کی بسکٹی بانٹ دو ہو جائے گا. یہ بھی غلط ہے, یہ بھی میرا نظریہ یہ بھی غلط ہے. جس کی اوقات ہے وہ کرے, اس لیے کہ آنا نہیں ہے. مقابلہ مت کرو, دکھاوا مت کرو, خالی پانی پہ کر دو مجلس, وہ زیادہ مقبول ہے. لیکن اگر اللہ نے نوازا ہے تو امام حسین ہی کے نام پر کنجوسی کرنا ہے, مولا ہی کے نام پر کنجوسی کرنا ہے. کسی نے آگا یاد آتا ہے مجھ کو, کسی نے جنگ کے زمانے میں جب ایران عراق کی جنگ چل رہی تھی تب کسی نے جو ہے وہ امام خمینی رضوان اللہ علیہ سے پوچھا تھا کہ صاحب جو ہے وہ آج کل جنگ کا زمانہ ہے تو جو محرم میں اور عام مجالس میں جو ہے چاول بنتے ہیں بڑھیا والے, اس کو تھوڑا خرچہ کم کر کے محاذ جنگ پر بھیج دیا جائے پیسہ. ان سے زیادہ جو ہے وہ ملک کا خیر خواہ کون ہوگا کہ پیسے کی ضرورت ہے. فرمایا آپ کو محاذ جنگ کی مدد کرنی ہے, اپنا خرچہ کم کر کے مدد کیجئے, امام حسین کا کیوں. سب سے بڑی پرابلم ہمارے ہاں جانتے ہیں کیا ہے, کہ سب کچھ اس میں کم کر کے آپ یہ کر دیجئے. آج کل وہ آیا ہے کیا کہ صاحب یہ قربانی اتنا پیسہ برباد ہوتا ہے, اس کو کم کر کے آپ اسکول بنوا دیجئے, یونیورسٹی بنوا دیجئے. آپ کی بیوی کے پاس جو 5,000 روپے کی ساڑی ہے, کیا 1,000 روپے کی ساڑی نہیں ملے گی؟ اور کیا اس سے جسم نہیں ڈھکے گا؟ وہ 1,000 روپے کی ساڑی پہنائیے, 4,000 روپے دے دیجئے کسی یتیم کو, اس میں نہیں کم ہوگا. ساری کمی کہاں ہوگی؟ امام حسین علیہ السلام کے میٹر میں. تو میرا نظریہ یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ ساتھ اگر اللہ نے نوازا ہے, آنا پائی کا حساب ہے امام حسین سلام اللہ علیہ کی مجالس کے سلسلے میں. خدا نے نوازا ہے, کرو خرچ نام حسین علیہ السلام پر. نہیں ہے کسی کے مقابلے چکر میں مت پڑیے, اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. پیسہ بھی جائے گا, ثواب بھی نہیں ملے گا. قم جیسا شہر جہاں ایک آدمی بھی غیر شیعہ نہ ہو, تبرک کم پڑے گا نہیں پڑے گا محرم میں؟ اے بھٹو کتنا بنا لیں گے نمک پارا. جہاں پورا فیض آباد اگر شیعہ ہو جائے تو تبرک کم پڑے گا کہ نہیں پڑے گا؟ وہ ایک صاحب تھے, کوئی مجلس پڑھ رہے تھے کسی قصاب کے یہاں, قصائی تھا, مجلس پڑھ رہے تھے. ایک دن خواب میں دیکھا صاحب مجلسوں کا حساب چل رہا ہے. کیا مجلس فلاں, بانی فلاں, ذاکر فلاں, تبرک اتنے کا. کہنے لگے صاحب تب تک میری مجلس کا نمبر آ گیا. ہاں بانی فلاں قصاب, ذاکر میرا نام آیا, فلاں تبرک اتنے کا. تب تک امام حسین علیہ السلام نے کہا نہ, کل والا اتنے کا نہیں تھا, کل والا سستا تھا. میری آنکھ کھل گئی. وہ خود بیان کرتے ہیں یہ کیا چکر ہے. اب جب ہم شام کو پھر چوتھی مجلس تھی, 5ویں مجلس تھی, یاد نہیں مجھ کو, پہنچے میرے لیے چائے آئی. تو یہ لوگ ایرانی لوگ کیا کرتے ہیں, چائے کے ساتھ بجائے شکر ملانے کے اس کے ٹیوبس ہوتے ہیں نا, ٹکڑے, وہ منہ میں رکھے, اس کو قند بولتے ہیں. یہ قند اور چائے رکھ دی گئی. تو میں نے بانی مجلس کو بولایا, میں نے کہا یہاں آئیے. کہ جی صاحب. کہ کل کون سا قند؟ یہی تھا صاحب. کہ میں اپنی بات نہیں پوچھ رہا ہوں. تب پبلک میں چائے کے ساتھ کون سا قند بٹا تھا؟ کہنے لگے وہ کل ہم گئے تو مارکیٹ میں یہ والا ملا نہیں, تو ہم نے کہا بھائی مجلس تو ہونے, یہ چائے تو پلانے, تو سستا ہی والا لے لیں. کہ بس ٹھیک ہے جاؤ. خیریت تو کہ میں یہی جانچنا چاہتا تھا کہ میرا خواب صحیح ہے یا نہیں ہے. آنا پائی ایک ایک نئے کا حساب ہے اہل بیت کے یہاں. لیکن وہی لیکن ہے, یہ مت پبلک کو ورغلائیے کہ صاحب بہت خرچ مت کرو. بالکل خرچ کرو اگر اللہ نے نوازا ہے تو, مگر جو خرچ کرو وہ پاک ہونا چاہیے. تو محرم آ رہا ہے اور آپ بھی ماشاءاللہ طلباء علماء مجلسیں پڑھیں گے. محرم سے پہلے ان چیزوں پر توجہ دینا ضروری ہے. نمبر 1, یہ تقریر مت کیجئے بکراتی میں کہ صاحب حصہ سستا بانٹو فلاں. جس کو اللہ نے اوقات